محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعودی عرب میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دن کوئی سواری پیسوں سے بھرا بیگ ٹیکسی میں بھول گئی۔ میں نے فوراً ٹکٹ لیا اور پیسے لے کر پاکستان پہنچا۔ دھوم دھام سے بہن کی شادی کی اور ایک ماہ بعد واپس چلا گیا۔ چند دن گزرے، مالک کے بنگلے پر بڑی دعوت تھی۔ ہزاروں لوگ بلائے گئے تھے۔ دوسرے ملکوں سے ناچ گانے والی عورتیں بھی جو آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے قدم سن ہو چکے تھے کہ ان لڑکیوں میں میری بہن بھی۔ مجھے ابھی ابھی رائڈ ملی تھی، حالانکہ میرا ارادہ کھانا کھانے کا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اس طرف جانا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ میں اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں ایک ہوٹل کے پاس پہنچا، جہاں پر ایک میاں بیوی کا جوڑا کھڑا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا وہ پاکستانی یا انڈین ہے۔ میں نے فوراً باہر نکل کر ان کا استقبال کیا تھا اور ان کا سامان لے کر ڈگی میں رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس مرد سے پوچھوں کہ تم انڈین ہو یا پاکستانی، مگر میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ بے وجہ کسٹمر سے بات کرنا انہیں انکمفرٹیبل فیل کر سکتا ہے۔ میں خاموشی سے اپنی ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا، جب اچانک وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہم کتنی دیر تک ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے؟ میں نے ایک نظر شیشے سے ان کی طرف ڈالی تھی اور ادب سے بولا، میم 15 منٹ، جبکہ وہ فوراً سے بولی، کوشش کر کے ہمیں جلد سے جلد پہنچاؤ، ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے۔ ان کے عجلت بھرے انداز پر میں نے سپیڈ کو تھوڑا تیز کر دیا تھا۔ زیادہ تیز کرنے پر مجھے چلان بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے تھوڑی ہی سپیڈ بڑھائی تھی۔ کسٹمر کی بات کی اہمیت رکھنا ہم پر لازم تھا۔ ابھی میں موڑ کاٹتا جب وہ آدمی بولا، تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے تم پاکستان یا انڈیا سے ہو یا پھر کوئی اور ملک سے ہو۔ میں فوراً سے بولا، جی سر، میں پاکستان سے ہوں، آپ کہاں سے ہیں؟ ان کے پوچھنے پر مجھ میں ہمت آئی تھی، جبکہ وہ بولے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم گاڑی چلاؤ۔ ان کا سرد انداز مجھے چونکا چکا تھا، حالانکہ وہ خود مجھ سے پوچھ رہے تھے، لیکن جب میں نے پوچھا تو مجھے ذلیل کر دیا تھا۔ میں نے اب ڈرائیونگ پر ہی اپنا دھیان مرکوز کر لیا تھا۔ بے وجہ میں کوئی الٹی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے مجھے غلط ریویو ملتا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں انہیں ان کی ڈیسٹینیشن پر چھوڑ چکا تھا، جبکہ وہ مجھے پیسے سینڈ کر کے بولے، زیادہ بہتر ہوگا تم اپنے کام پر دھیان دیا کرو۔ لوگوں سے یہ پوچھنا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، اس میں وقت ضائع نہ کیا کرو، سمجھ آئی؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ان کا سامان نکال کر محض شکریہ ادا کیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسری ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں سے مجھے دوسری رائٹ پک کرنی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے کچھ عجیب ہی لگے تھے۔ اتنا عجیب انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگر خود نہیں بتا سکتے تھے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھا؟ میرے دل میں یکدم خیال ابھرا تھا، لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ فی الحال میں دوسری رائڈ پر دھیان دینا چاہتا تھا، اس کے بعد میرا کھانا کھانے کا ارادہ تھا۔ اگلا شخص ایک بزنس مین تھا۔ اس نے اندر بیٹھتے ہی مجھے ہیلو کہا تھا۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دبئی یا پھر UK کا ہے۔ میں نے اس بار کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ ذلیل ہو کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ چپ رہنے میں ہی عافیت ہے۔ ابھی میں نے گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی جب اچانک وہ آدمی میری طرف ایک بریف کیس بڑھاتے ہوئے بولا، یہ پیچھے رکھا ہوا ہے، میں انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں، اسے آگے رکھو۔ میں نے حیرت سے بریف کیس تھام کر سامنے سیٹ پر رکھا تھا۔ بھلا یہ کس کا تھا؟ میرے دل و دماغ میں یکدم ہلچل سی مچی تھی۔ فی الحال میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ اس آدمی کو اتار کر میرا رخ اب ہوٹل کی طرف تھا۔ میں نے اب کوئی رائڈ پک نہیں کی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ بھلا یہ بریف کیس کس کا تھا؟ کیا یہ ان دونوں میاں بیوی کا
یا پھر اسی آدمی کا۔ اس خیال نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی، کہیں اس میں کوئی بم وغیرہ تو نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً گاڑی سے اتر گیا تھا اور بریف کیس لیے ہوٹل کے اندر چلا گیا تھا۔ آج جمعہ تھا۔ میں ہر جمعے کو سعودیہ میں اچھا کھانا کھاتا تھا۔ عام دنوں میں معمولی کھانا کھا کر میں اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ ابھی میں نے کرسی سنبھالی ہی تھی جب فوراً ہی ویٹر میرے سر پر نازل ہو گیا تھا۔ حالانکہ عموماً تھوڑی دیر کے بعد ہی ویٹر آتے ہیں جب ہم بلائیں۔ آج کا دن ہی کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے آرڈر دے دیا اور اسے تاکید کی تھی کہ تھوڑی دیر میں آنا۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً بریف کیس کھولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے فوراً سے بریف کیس بند کر دیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، کیونکہ اس بریف کیس میں نوٹوں سے بھری گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میرا دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میں نے آج تک اتنا پیسہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور آرڈر کینسل کر کے فوراً ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ میرا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بریف کیس کس کا تھا؟ یہ بات تو طے تھی کہ یہ بریف کیس اس آدمی کا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی بیوقوف شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا نوٹوں بھرا بریف کیس کبھی نہیں دیتا۔ یقیناً یہ بریف کیس ان دونوں میاں بیوی کا تھا جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ امیر ہیں، لیکن اتنا پیسہ وہ بھی کوئی بیوقوفی بھول کر جائے گا۔ میں نے چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بریف کیس میں لوٹا دیتا ہوں، مگر اب میرے دل میں لالچ پیدا ہو رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر میں نے یہ پیسہ لوٹا دیا تو میری قسمت دوبارہ خالی رہ جائے گی۔ اگر میں یہ پیسہ لے کر پاکستان چلا جاؤں تو میری بہن کی شادی ہو سکتی ہے، میں اپنا ایک گھر لے سکتا ہوں۔ کتنے سالوں سے میں سعودی عرب میں ٹیکسی چلا رہا تھا، مگر میں اتنا پیسہ نہیں جوڑ پا رہا تھا کہ بہن کی شادی بھی کر لوں اور اپنا گھر بھی لے لوں۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ کروڑ سے زیادہ ہیں۔ میرا دماغ اب تیزی سے حرکت میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ میں پہلے پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، اس کے بعد یہاں سے نکلوں گا۔ اتنا کیش لے کر اگر میں ایئرپورٹ سے گزرا تو مجھے پکڑا جا سکتا ہے، اور پھر چھان بین کے بعد مجھ پر کسی بھی قسم کی ایلیگیشن لگ سکتی ہے۔ میں نے اب اپنا دل و دماغ اچھے طریقے سے استعمال کرنا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پیسے کاؤنٹ کر کے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب لیے بینک چلا گیا تھا۔ اسی دن میں نے وہ پیسے پاکستان ٹرانسفر کر دیے تھے۔ ٹیکس وغیرہ بھی میں نے بھر دیا تھا تاکہ کوئی بھی مصیبت میرے سر نہ آئے۔ اب مجھے تقریباً اسی طرح کچھ مہینے چاہیے تھے، اس کے بعد ہی یہ پورے پیسے میں پاکستان بھیج سکتا تھا، کیونکہ روز روز جا کر اگر میں 10 لاکھ روپے پاکستان بھیجتا تو مجھ پر شک بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے اتنے زیادہ ان چیزوں کا علم بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنے طور پر دماغ چلا رہا تھا۔ 15 دن کے وقفے سے میں نے پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ میرے گھر والے بھی تھوڑے پریشان ہوئے تھے، مگر میں نے انہیں اپنی باتوں سے انہیں تھوڑا بہت قائل کر دیا تھا کہ کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لینا ہے اور ابھی پیسے نہیں نکالنے ہیں جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ پیسے میں اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا۔ میں نے تقریباً 3 مہینوں میں تمام پیسے پاکستان ٹرانسفر کر دیے تھے۔ اس دوران میں باقاعدگی سے اپنی ٹیکسی بھی چلا رہا تھا تاکہ مجھ پر کسی کو بھی شک نہ ہو، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ابھی تک میرے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جن لوگوں کے پیسے گم ہو گئے تھے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ
ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی ان کے پاس موجود تھا۔ 3 مہینوں کے بعد میں نے فوراً سے اپنی ٹکٹ کروائی تھی اور بنا گھر والوں کو بتائے میں پاکستان آ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں کروڑ سے زیادہ پیسے پاکستان لے کر آیا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر ان لوگوں کو ذرا بھی شک پڑ جاتا تو میں کئی سال تک جیل میں سڑتا گلتا رہتا اور مجھے کوئی بھی نہیں بچاتا۔ میں نے فوراً سے ٹیکسی لی تھی اور اپنے گھر آ گیا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہوئی تھی۔ تقریباً میری واپسی 1.5 سال کے بعد ہوئی تھی۔ میری بہنیں، میرے بھائی سب مجھے دیکھ کر خوب روئے تھے۔ میری حالت بھی کچھ ان لوگوں سے مختلف نہ تھی۔ پردیس میں رہنے والا شخص ہی اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے کہ تنہائی کتنی ظالم ہوتی ہے۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میری ماں میرے برابر میں بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم اتنا پیسہ کسے بھیج رہے تھے؟ کوئی لاٹری لگ گئی تھی تمہاری اور اچانک سے تم کیوں چلے آئے ہو؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، اماں آپ چھوٹی کے سسرال والوں سے بات چیت کریں، ہم اب شادی کریں گے اور میں اب ایک جگہ دیکھوں گا تاکہ ہم اپنا گھر خرید سکیں۔ میری بات سن کر میری اماں کافی حیران ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کم از کم کچھ تو بتاؤ نا تو صحیح۔ لیکن میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ فی الحال میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میری اماں کافی بھولی بھالی عورت تھی۔ اگر ان کے منہ سے کسی کے سامنے بھی اس طرح کی کوئی بات نکل گئی تو میری شامت آ سکتی تھی۔ میں بری طرح سے کسی بھی مسئلے میں الجھ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ہر ایک سے اس بات کو چھپائے ہی رکھا تھا۔ اماں نے چھوٹی کے سسرال والوں سے بات چیت کی تو وہ راضی ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ سے رخصتی کا بول رہے تھے، لیکن آپ لوگ ہی دیر کر رہے تھے۔ یہ بات حقیقت تھی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ 2 بھائی تھے لیکن ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ انہیں صرف اور صرف خود سے غرض تھی۔ 2 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی ابا کی زندگی میں ہو گئی تھی، جبکہ بس اب ایک چھوٹی بہن رہ گئی تھی جس کی ذمہ داری ہم بھائیوں پر تھی۔ لیکن ان دونوں کے چال چلن صاف صاف بتا رہے تھے کہ وہ شادی میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ مگر اب میرے پاس پیسے موجود تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی ہونے کا فرض میں نبھاؤں گا۔ کچھ ہی دنوں میں تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ جا کر ایک جگہ بھی دیکھ لی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ان پیسوں نے میری زندگی تبدیل کر دی تھی۔ میری زندگی میں ایسے بہار بھی آ سکتی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرا تھا اور شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے اسے بہت جہیز دیا تھا۔ ایک ایک چیز میں نے اسے دی ہوئی تھی تاکہ کبھی بھی اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ اس کے سسرال والے ہمیں منع کر رہے تھے کہ آپ کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ مگر ماں باپ جتنا اپنی بیٹی کو دیں کم ہی ہوتا ہے۔ اپنی بہن کی شادی کر کے میں بے حد مطمئن تھا۔ شادی کی صبح جب خوشی خوشی وہ ہمارے گھر آئی تھی، میری باتیں کھل اٹھی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد میں نے حاصل کر لیا تھا۔ گھر بھی لے لیا اور بہن کی شادی بھی کر دی۔ زندگی اتنی آسان ہو سکتی ہے میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے باوجود میرے پاس پیسے بچ گئے تھے۔ اب امی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری بھی شادی کروا دیں، مگر فی الحال میں بھی ابھی اپنے آپ کو مزید بنانا چاہتا تھا۔ گھر لے لینا صرف مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں تھے، صرف کروڑ روپے تھے جس سے بہن کی شادی اور ایک اچھا گھر ہی آ سکا تھا۔ اپنی زندگی بنانے کے لیے مجھے ابھی محنت کرنی تھی۔ تقریباً 6 مہینے میں پاکستان میں ٹھہرا تھا اور پھر واپس سعودی عرب روانہ ہو گیا تھا۔ اتنا عرصہ کافی تھا سعودی عرب سے غائب ہونے کے لیے۔ اب مجھے یقین تھا کہ وہاں جا کر مجھ پر کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ 2 دن کے بعد ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔
میں 2-4 رائڈ لے چکا تھا، ارادہ اب کھانا کھانے کا تھا، اس لیے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ آرڈر دے کر میں ابھی فارغ ہی ہوا تھا جب ایک عورت بری طرح سے چیختے چلاتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ بار بار اپنی قمیض کو جھاڑ رہی تھی۔ کوئی بھی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے کپڑوں پر نہ جانے عجیب قسم کے مکوڑے چل رہے تھے۔ تکلیف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی رئیس خاتون ہے۔ ریسٹورنٹ کا عملہ بھی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ سبھی اس سے خوف کھا رہے تھے، مگر میری انسانیت نے مجھے وہاں بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ میں فوراً سے کھڑا ہوا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر میں نے جلدی سے اس عورت کی قمیض سے مکوڑے جھاڑنا شروع کر دیے تھے۔ کافی سارے لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ شکر تھا کہ ریسٹورنٹ والے شور شرابہ نہیں کر رہے تھے کہ اس عورت کو باہر نکالو، بلکہ سب چپ چاپ خاموشی سے کھڑے اس کو مطمئن ہونے کا موقع دے رہے تھے۔ اس کے مکوڑے وغیرہ جھاڑ دینے کے فوراً ہی بعد ان 6-7 مکوڑے جو کافی بڑے تھے، انہیں مار کر جھاڑو سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ عورت روتے روتے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عملہ بھاگ کر فوراً اس کے پاس چلا آیا تھا، جبکہ میں اب ایک نظر اس عورت پر ڈال کر اپنی شرٹ واپس پہن کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے آرڈر کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میرا آرڈر بھی آ چکا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا کھانا تناول کر رہا تھا جب وہ عورت میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت شکریہ تمہارا۔ اگر آج تم میری مدد نہ کرتے تو میں خوف سے ہی مر جاتی۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس طرح ہر معاملے میں چیخ چلانے سے صرف اور صرف انسان اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو آرام سے کھڑی رہیں اور پھر کسی سے مدد کی اپیل کریں۔ اگر کوئی مدد نہیں کر رہا تو خود اپنی مدد کریں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں، مگر اس طرح سے چیخ چلا کر خود کو اذیت نہ دیں۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، تم کافی سمجھدار لگتے ہو، کون ہو، کہاں کے ہو؟ میں اب تھوڑا چونکا تھا۔ وہ عورت اردو میں بات کر رہی تھی، یعنی وہ میری ہی زبان کی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں پاکستان سے ہوں، یہاں پر ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، تقریباً دن بھر کا کتنا کما لیتے ہو پاکستانی روپے میں؟ جبکہ میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ مجھے اپنی انکم بتانا پسند نہیں تھی، اب انکم زیادہ ہو یا کم، میں ہمیشہ اس بات کو لوگوں سے چھپا کر ہی رکھتا تھا۔ میں ابھی بات کو گھماتا اس سے پہلے ہی وہ عورت میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے ڈرو مت، اور نہ ہی یہ سوچو کہ میں تمہاری کمائی پر حسد کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم بہت امیر کبیر ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جس سے وہ میرا دماغ پڑھ رہی ہو۔ میں سر جھکا کر بولا، پاکستانی روپے میں اچھا خاصا کما لیتا ہوں۔ میں نے اس کو اس بار بھی اپنی تنخواہ چھپائے ہی رکھی تھی۔ جب وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خیر کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی کمائی چھپانا، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ ہم بھی کبھی بھی اپنی انکم کسی کو نہیں بتاتے۔ خیر، میں آج تمہارے کام سے اور تمہارے انداز سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں۔ مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے جو پرماننٹ میرے لیے کام کاج کرے۔ میں تمہیں مہینے کا اچھی تنخواہ دوں گی، تقریباً پاکستانی روپے میں 5 لاکھ روپے تک۔ اس عورت کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری زبان پر تالا لگ گیا ہو۔ وہ مزید بولی، آج تم نے میری جان بچائی ہے۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ایسے کیڑے مکوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ میری کمزوری ہے۔ یقیناً تم کسی کمپنی کے ساتھ مل کر ٹیکسی چلاتے ہوں گے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، یعنی تمہارے لیے بچت بہت کم ہے۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، کمپنی کو دینا پھر پاکستان بھی روپیہ پیسہ بھیجنا۔
اپنے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ عورت سب ہی جانتی تھی، حالانکہ امیر لوگ زیادہ تر اپنی زندگی پر فوکس کرتے ہیں۔ میں فوراً سے بولا، اگر میڈم آپ مجھے تنخواہ 5 لاکھ روپے دیں گی تو میں فوراً تیار ہوں۔ مجھے واقعی پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی بہن کی شادی کی ہے، گھر خریدا ہے، اب ارادہ اپنی شادی کا ہے، مگر اتنا روپیہ پیسہ پیچھے نہیں کہ میں شادی کر سکوں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں تمہیں اتنا مالا مال کر دوں گی کہ تم شادی بھی کر لو گے اور اپنی ماں کو بھی یہاں بلا لو گے اور اپنی بیوی کو بھی یہیں رکھو گے، بس تم میرے ساتھ ایمانداری سے رہو۔ آج مجھ پر ایسی عنایت ہوئی تھی کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ 6 مہینے پہلے کروڑ روپے کا ملنا، اس کے بعد واپس آ کر اتنی اچھی جاب کا مل جانا میرے لیے ایک بہت بڑی لاٹری تھی۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی، جبکہ وہ عورت مجھے اپنے گھر کا ایڈریس، اپنا فون نمبر اور اپنا نام وغیرہ بتا کر چلی گئی تھی۔ حالانکہ میں اسے کھانے پر روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اتنے چھوٹے سے ہوٹل سے کھانا نہیں کھاتی۔ وہ تو اس کے کپڑوں پر کیڑے مکوڑے آ گئے تھے، اسی وجہ سے جلد بازی میں وہ اس ہوٹل میں آ گئی، جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ ٹیکسی ڈرائیو نہیں کی تھی، بلکہ سیدھا اپنے کوارٹر پر آ گیا تھا۔ ارادہ اماں کو فون کر کے تمام حالات سے آگاہ کرنے کا تھا، لیکن میں ٹھہر سا گیا تھا۔ ابھی میں اپنی ٹیکسی بھی کمپنی کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے میں جا کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیا یہ لوگ میرے ساتھ طور طریقے سے رہیں گے یا پھر مجھے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پوری ہی رات میری اسی سوچ و بچار میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے ہی اس عورت کے شاندار بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کا بنگلہ دیکھ کر ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ واقعی ہی بہت امیر ہے۔ میری بانچھیں کھل اٹھی تھی اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب یہیں پر نوکری کروں گا اور ٹیکسی واپس کر دوں گا۔ رب کا نام لے کر میں اندر داخل ہو گیا تھا۔ ابھی میں کوئی سوال کرتا اس سے پہلے ہی اندر سے ایک عورت باہر آ گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام شہزاد ہے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ بولی، تو میں اندر میڈم بلا رہی ہیں۔ میں فوراً ہی اس عورت کے پیچھے پیچھے بڑھا تھا۔ وہ مجھے لیے ایک لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سامنے ہی وہ عورت ایک بہت ہی عمدہ لباس پہن کر بیٹھی تھی۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بہت خوشی ہوئی، تم وقت کے کافی پابند ہو۔ اگر تم نے کام اسی ایمانداری کے ساتھ کیا تو یاد رکھنا تمہاری ترقی یقینی ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنی گاڑیاں وغیرہ دکھاؤں اور تمہارا ٹیسٹ بھی لے لوں کہ تم کس طرح کی ڈرائیو کرتے ہو۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، میڈم آپ بے فکر رہیں، آپ کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے پاکستان میں بھی ٹیکسی ڈرائیو کی ہے، اس لیے مجھے کافی تجربہ ہے۔ جبکہ وہ بولی، یہ تو تمہارے ساتھ بیٹھ کر ہی معلوم ہوگا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گیراج میں آ گئی تھی۔ وہاں پر حسین گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ میری تو لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ میری بہت شدید خواہش تھی کہ میں بڑی بڑی گاڑیاں چلاؤں اور وہ مجھے لے کر مرسڈیز میں بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً ہی تمام چیزوں کو سمجھا تھا اور انہیں لیے ٹیسٹ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، تم جھوٹے دعوے نہیں کرتے ہو۔ میں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں تمہاری ڈرائیو سے، چلو اب گھر کو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے گاڑی موڑنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدھا انہیں لیے واپس بنگلے پر آ گیا تھا۔ کئی بار مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ عورت محض اتنی سی کرم نوازی پر مجھے اتنا کیوں دے رہی ہے، مگر میں نے زیادہ سوچنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اگلے دن ہی میں نے کمپنی سے تمام کانٹیکٹ ختم کر دیے تھے اور ان کے ہاتھ میں ان کی گاڑی کی چابی تھما دی تھی اور اب مکمل طور پر اسی بنگلے میں رہنے لگ گیا تھا۔ صبح 8 بجے جاتا اور رات 10 بجے میری وہاں سے چھٹی ہو جاتی تھی۔
اس عورت نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتے ہیں، مگر مجھے اپنا کوارٹر پسند تھا، وہاں پر میرے دوست وغیرہ بھی تھے۔ انسان جہاں کام کرتا ہے وہاں پر نہیں رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس سے آپ کی عزت بھی گھٹتی ہے اور آپ کو خاص مزہ بھی نہیں آتا، اس لیے میں نے فی الحال انہیں منع کر دیا تھا۔ میں نے امی کو بھی بتا دیا، انہوں نے کافی اعتراض جتایا تھا، لیکن جب میں نے انہیں تنخواہ بتائی تو وہ فوراً سے راضی ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، میری زندگی اب کافی آسان ہو گئی تھی۔ مجھے ان کے پاس کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ کئی بار مجھے حیرانگی بھی ہوتی کہ یہ عورت مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ کھانا بھی وہ مجھے دیتی تھی، شاپنگ بھی کرواتی تھی۔ کئی بار تو مجھے ایسا لگا شاید یہ مجھے پسند کرتی ہے، مگر وہ تو شادی شدہ عورت تھی اور بال بچوں والی تھی، اور نہ ہی اس نے مجھ سے ایسی کوئی نامناسب بات چیت کی تھی۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور یہی سوچا تھا کہ رئیس لوگ ہیں، ان کے لیے 5-10 لاکھ روپے ہم جیسے غریبوں کو دے دینا کہاں کوئی بڑی بات ہوتی ہے۔ مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اصل وجہ کچھ اور ہے اور میری زندگی کس داؤ پر لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے بہت ہی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ آج معمول کے مطابق میں میڈم کو لیے ایک سیلون میں چلا آیا تھا جب مجھے سیکیورٹی گارڈ کا فون آ گیا تھا۔ میں حال احوال کے بعد بولا، ہاں بھائی کس لیے فون کیا ہے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولا، آج تم پارٹی میں آ رہے ہو، میڈم صاحبہ نے تمہیں بلایا ہے۔ جبکہ میں فوراً بولا، کون سی پارٹی، کس طرح کی پارٹی؟ چند لمحے وہ آدمی خاموش رہا تھا اور پھر بولا، کیا واقعی تمہیں میڈم نے نہیں بلایا؟ تم پر اتنی کرم نوازیاں کرتی ہیں، پھر تمہارے ساتھ ایسی ناانصافی؟ جبکہ میں چند لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی باتوں کا کیا مطلب تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، آج میڈم نے گھر میں کوئی پارٹی رکھی ہے اور سب ملازمین کو انہوں نے مدعو کیا ہے، کیا تمہیں نہیں بولا؟ جبکہ اب میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات کو گھما پھرا کر میں نے ختم کر دیا تھا۔ مجھے واقعی اب تھوڑی تھوڑی جلن ہونے لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپسی کے راستے میں نے میڈم سے اس حوالے سے پوچھا تھا تو وہ فوراً سے بولی، ارے تم میرے گھر کے ممبر جیسے بن گئے ہو، اب میں کیا تمہیں انویٹیشن دوں؟ تم لازمی آنا، مجھے اچھا لگے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا اور آدھا دن میں نے کام کیا تھا اور پھر مجھے چھٹی مل گئی تھی۔ رات کے وقت میں اپنا اچھا سا لباس پہن کر پارٹی میں آ گیا تھا۔ ابھی ہم سب کو بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب معلوم ہوا کہ آج تو ناچنے والی عورتوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ میں نے آج سے پہلے اس طرح کا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ دل کیا کہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جاؤں، مگر اگر میں ایسا کرتا تو میڈم ناراض ہو جاتی، ان کی نظریں مجھ پر تھیں، اس لیے میں نے وہیں بیٹھنے میں عافیت جانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی عورتیں آ چکی تھیں۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں ڈرنک ہاتھ میں تھامے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے نظریں بھی جھکائی ہوئی تھی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، مگر اچانک ہی نہ جانے کیوں مجھے عجیب و غریب سی بے چینی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو اگلا لمحہ میں سانس لینا تک بھول گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی چھوٹی بہن ڈانس کر رہی تھی، جس کی شادی میں نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا ہو۔ لمحے کے بعد میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ جو مگن انداز میں اداس چہرے کے ساتھ ناچ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی ہوش میں آ گئی تھی اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کچھ دیر تک اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہ گئی تھی اور پھر اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے دوبارہ ڈانس کرنے لگ گئی تھی۔ مگر میں نے یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے زور زبردستی اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ وہاں پر کافی اور عورتیں تھیں، اس لیے کسی نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔
باہر آتے ہی میں نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ تمہاری تو شادی ہو چکی تھی، تم خوش تھی اپنے گھر میں، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عقب سے مجھے میڈم صاحبہ کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ہاتھوں سے تمہاری بہن کو خریدا گیا، کروڑ روپے، یاد نہیں تمہیں؟ جبکہ میں اپنی جگہ پر بت بن گیا تھا۔ وہ مزید بولی، تمہیں پورے ایک منصوبے میں پھنسایا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ایک بے خیالی تھی؟ تم نے میری مدد کی تھی، اس لیے آج میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تم جب میرے پاس جاب پر آئے تو میں نے تمہارا پورا حسب نسب نکالا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بہن یہاں پر ہی موجود ہے، لیکن تمہیں علم نہیں تھا جس گھرانے میں تم نے اپنی بہن کی شادی کی وہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ ہے جو دوسرے ممالک سے لڑکیاں لیتے ہیں اور دوسری جگہوں پر بیچ دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے وہ لوگ پسند کر چکے تھے، مگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تمہارے پاس روپے پیسے موجود نہ تھے، اور انہوں نے تمہارے ذریعے ہی وہاں تک پیسے پہنچا دیے تھے اور تمہاری بہن کو یہاں پہ بلا لیا۔ یہ سننا تھا کہ میں چیخیں مار کر رو پڑا تھا۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی زاروں قطار رو رہی تھی، اس کی اجڑی ہوئی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اس بات کی گواہی تھے کہ وہ اچھی زندگی میں نہیں تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ یہ سب مجھ سے لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنی جان بچانے کے صدقے میرے اوپر کافی مہربانیاں کی تھی۔ میری بہن کو واپس باعزت طریقے سے پاکستان بھیجا تھا اور اس کے شوہر سے طلاق کروا ڈالی تھی، اور مجھے جاب سے نہیں نکالا تھا بلکہ میں اب وہیں پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہی دوبارہ کر دی ہے۔ یہ سب بھی میڈم کی ہی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو میں نے یہیں پر بلا لیا ہے اور اب شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر جب بھی میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری جان حلق میں اٹک جاتی ہے۔ کیا انسان اتنے بھی ظالم ہو سکتے ہیں؟ کوئی اتنا بڑا منصوبہ بھی بنا سکتا ہے؟ میں نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کے لیے اچھا کرو، اپنی جان پر کھیل جاؤ تو وہ رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔